اور ان کا دیدار کرتے رہیے گا، ان سے وابستگی حاصل کرتے رہیے گا، ان سے الحمدللہ جڑتے رہیے گا، اور جو سادات کے ہاتھوں میں بک جاتا ہے الحمدللہ وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب، جو سادات کے ہاتھوں میں بک جاتا ہے مرید ہو جاتا ہے۔ شیر ملادہ فرمائے، تڑپ کے بولو سبحان اللہ، اور مجھے تو بولو یا رسول اللہ۔ کتابا کی اب نہیں حاجت مگر مجھ کو دعا دینا۔ ابھی میرے بعد بہترین آپ کو ایسے ایسے کلام علی جناب شاہ اسلام عبداللطیف خان سے سماعت کریں گے۔ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن آواز کے مالک لیے بیٹھے۔ شیر ملادہ دے تڑپ کے بولو سبحان اللہ۔ کہ نزاکت تمہیں مشکل بڑی تکلیف ہوتی ہے، کہ نزاکت تمہیں مشکل بڑی تکلیف ہوتی ہے، قرآن پاک کی وہ سورہ یاسین سنا دینا، قرآن پاک کی وہ سورہ یاسین سنا دینا، کہ مجھے جہلا کہ کفنا کے کرو تیار میت کو، کہ مجھے نہلا کہ کفنا کے کرو تیار میت، محمد کا نام محمد مصطفیٰ کا نام کانوں میں سنا دینا، محمد مصطفیٰ کا نام کانوں میں سنا دینا، کہ درود پاک پڑھ پڑھ کر میری میت سجانا تمہارا، کہ درود پاک پڑھ پڑھ کر میری میت سجانا تمہارا، پھر کلمہ پڑھ پڑھ کہ پھر کلمہ پڑھ پڑھ کر مجھے کانٹھا لگا دینا، پھر کلمہ پڑھ پڑھ کر مجھے کانٹھا لگا دینا۔ کمال کا استعمال کرو، بلکہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ آج ہمارا عزیز دنیا سے گیا ہے، آج ہمارا عزیز دنیا سے گیا ہے، تو اس سے عبرت حاصل کریں، اس سے سبق حاصل کریں، علماء کے بیانات کو سماعت کریں کہ علماء کیا بیان کر رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، یہ موت کے منظرات الگ الگ ہیں۔ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو عزیزان ملت اسلامیہ اللہ رب العالمین کا اسرائیل فرشتہ آتا ہے، جسم سے روح نکالتا ہے، جسم سے روح کو پرواز کر لے جاتا ہے، اب اس کا جسم ڈھانچہ رہ گیا ہے۔ اب عزیزان ملت اسلامیہ اس کے عزیز آتے ہیں، اس کے رشتہ دار آتے ہیں، اس کے بیٹے آتے ہیں، اس کے بھائی آتے ہیں، اس کے سارے عزیز آتے ہیں، اور آنے کے بعد میں عزیزان ملت اسلامیہ اس کو نہلاتے ہیں، اسے کفن پہناتے ہیں، کفن پہنانے کے بعد میں کاندھوں پہ اٹھا کر قبرستان میں لے جا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ اب قبر میں رکھ دیا گیا، رکھنے کے بعد میں عزیزان ملت اسلامیہ اب اس کے لوگ تختے لگا دیے جاتے ہیں، تختے لگانے کے بعد میں من مٹی کو چلا دیا گیا، من خلقناکم پڑھ دیا گیا، فیعان ردکم پڑھ دیا گیا، ومن آنکم ردکم پڑھ دیا گیا، اور پڑھنے کے بعد میں اب مٹی کو ناپ دیا گیا ہے۔ سارے عزیز کھڑے ہوئے ہیں، اب کوئی نہ اس کا رشتہ دار جا رہا ہے، اب کوئی اس کے ساتھ میں نہ اس کے عزیز جا رہے ہیں، سارے کے سارے لوگ اس کے علیحدگی کھڑے ہوئے ہیں، اب اس کے حق میں دعا کر رہے ہیں۔ اے پروردگار عالم، دنیا میں جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، جس طریقے سے چل رہا تھا، اے اللہ تیرے حوالے
کر دیا ہے، اے اللہ تو اس کی حفاظت فرما، اے پروردگار عالم تو حسنین و کریمین کے صدقے میں اس کی مدد فرما، تجھے سیدنا مدار العالمین کا واسطہ ہے، اے اللہ اس کے سکرات کے جتنے بھی اس کے الفاظ ہیں، جتنے بھی گناہ تھے، اے اللہ معاف فرما، اس کے سوال جواب میں آسانی فرما۔ اب عزیزان ملت اسلامیہ فرشتہ آتا ہے، آنے کے بعد میں سوال کر دیا من ربو کا، ما دینو کا، ما کنتا تقولو فی هذا الشأن الرجل، یعنی تو یہ بتا دے، تین سوال کیے گئے ہیں، من ربو کا تیرا رب کون ہے، ما دینو کا تیرا دین کیا ہے، ما کنتا تقولو فی هذا الشأن الرجل، تو نبی کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ اگر بندہ نیکوکار تھا، اگر بندہ اچھا اخلاقوکار تھا، اگر دنیا میں اچھے کام کرتا رہا، نمازوں کا پابند تھا، لوگوں کا دل نہیں دکھایا تھا، لوگوں کا مال نہیں ہڑتا تھا، لوگوں کو اخلاق و محبت سے پیش آتا تھا، اپنے پیر و مرشد سے محبت کرتا تھا، اپنے آقا مدار سے محبت کرتا تھا، اپنے آقا حسن سے محبت کرتا تھا، آقا حسین سے محبت کرتا تھا، ماں فاطمہ الزہرا سے محبت کرتا تھا، حضرت مولا کائنات سے محبت کرتا تھا، اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل میں، اپنے جگر میں بساتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب سوال کرنے والا فرشتہ کہے گا من ربو کا، اللہ اکبر، سوال عربی میں ہوگا، جواب بھی عربی میں ہوگا۔ اب عزیزان ملت اسلامیہ، اب ہندوستانی یا فارسی انگلش کوئی بھی زبان نہیں چلے گی، جواب بھی انگلش میں، سوال بھی انگلش میں نہیں بلکہ جواب بھی عربی میں ہوگا، سوال بھی عربی میں ہوگا۔ فرشتہ کہے گا من ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ بندہ نیک تھا، کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال کیا جائے گا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اگر